السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ہوں ناصف اوان، آپ کا میزبان پروگرام کارنر کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا، وائس آف جرمنی، اردو نیوز پاکستان سے۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کے بارے میں کہ ملک کے اندر جہاں سیاسی عدم استحکام ہے تو وہاں معاشی اعتبار سے بھی صورتحال دگرگوں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے رانا ضمیر ڈیال کو، جن کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور سماجیات سے بھی ہے۔ وہ بھرپور طور سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لہذا میں وقت ضائع کیے بغیر ان سے یہ دریافت کروں گا کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے، یعنی پہلے آپ معاشی اعتبار سے بتائیں گے اور اس کے بعد ہم سیاسی عدم استحکام سے متعلق بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ رانا صاحب، مہربانی تو ناصف صاحب، آپ نے ہمیں اپنے اس پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا اور آپ کے ساری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وائس آف جرمنی کا، جس پلیٹ فارم سے آج ہمیں دنیا کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے کا موقع ملا۔ تو پہلے وہی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ جی ملک صاحب، اس کو جو موجودہ صورتحال بنی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہے، جس کا ایک یہ مجموعہ اکٹھا ہو کے تو ملک کے اندر یہ سیاسی جو عدم استحکام کی ایک فضا قائم ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہے۔ اور ہمیں بالکل اس ملک کے اندر، چونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو اس سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو مل جل کر، مطلب یہ اکیلے کسی کا کام نہیں، بالکل اکیلے کسی کا کام نہیں ہے۔ اس کے اندر سب سے جو مین کردار ہوتا ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے۔ ریاست چونکہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی جو ارباب اختیار جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طریقے کے ساتھ وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنی کارکردگی کو منوا رہے ہیں، اپنی ایک مساحلتی کردار ادا کر رہے ہیں، مسالتی اور مثبت کردار ہے، مثبت ہے، ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح بالخصوص ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جی بالکل، جنرل عاصم منیر صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ابھی پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت بلندی پہ گیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں جو تھی وہ پاکستان کے اوپر تھی کہ پاکستان ایک سپر طاقت کا مذاکرات کروانے میں کامیاب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب کو ایک بڑا دل کرنا چاہیے کہ جو ملک کے اندر بھی دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں حکومتی پارٹیوں کے، ان کو بھی ایک مسالت کے ذریعے ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آیا جائے، اس لیے کہ جتنی دیر تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک کے اندر، اور جتنی دیر تک یہ ساری پارٹیاں مل کے نہیں بیٹھیں گی، ملک کا آپ کوئی مثبت رزلٹ نہیں نکال سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، کیونکہ بیرونی سرمایہ کار جو ہے نا وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے ہی اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں نا۔ دیکھیں مقصد جتنی دیر تک، پھر بات وہی آئے گی، جتنی دیر تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اتنی دیر تک معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارے لوگوں کی نظریں جو ہے وہ
آپ کی سیاست کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر جمی ہوئی ہیں. آپ کے ملک کے اندر آئے دن ہڑتال، لاک ڈاؤن، آپ کے مظاہرے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو انٹرنیشنل جو سرمایہ دار ہے نا وہ جب بیٹھ کے دیکھتا ہے نا تو پھر وہ موازنہ کرتا، وہ کہتا کہ نہیں یار میرا ادھر میں سکیور نہیں ہوں، میرا پیسہ میرا سرمایہ سکیور نہیں ہے، لہٰذا میں ادھر اپنی سرمایہ داری نہیں کروں گا. اس کے لیے بھی سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے، لیکن کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے نا تو اس حوالے سے بھی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا اقتدار میں ہیں جو ہماری جماعتیں سیاسی جماعتیں ان کو بھی تو آگے آنا چاہیے، ان کو بھی اپنا بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کرنا ہی ان کو چاہیے، کیونکہ یہ طے ہے رانا صاحب، یہ طے ہے کہ معیشت جو ہے نا وہ کچھ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے. ان سے وہ جو مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، سارا کچھ اسی وجہ سے ہی ہے نا سارا، کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے، اس کی حالت خراب ہے. لہذا جو اقتدار میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے. صرف ایک کوئی فرد واحد تو نہیں یہ کر سکتا. دیکھیں جو اقتدار کی بات ہے تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیاں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں MQM ہے، یہ ساری اتحادی جماعتیں بن کے اور ایک مجموعے کی شکل میں یہ پاکستان کی قیادت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. اور ان کو چاہیے کہ جو دیگر پارٹیاں ہیں جو لائک جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں، تحریک انصاف پاکستان کی ایک سب سے بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے لیڈر کے ساتھ جو کچھ یہ حال ہی میں ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انتقام کی طرف نہیں جانا چاہیے. ملک کو مل جل کے جس طرح انہوں نے ایک مساق جمہوریت کی تھی نا، ایک دفعہ ان کو پھر چاہیے کہ یہ مساق معیشت کریں. معیشت کا بھی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ مساق جمہوریت بھی کریں آئے. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں معیشت کے علاوہ وہ جمہوریت کا بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم دیکھ رہے تھے کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اور جو آگے اپوزیشن پارٹی ہے، اپوزیشن پارٹی نے اس کو منون قبول کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، آئیں ہم بیٹھتے ہیں. لیکن جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف، اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی قیادت کو یعنی خان کو وہ یہ قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ بھئی سیاست میں لچک دکھائی جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی موقع پر اڑے رہیں اور اپنی سیاست کو بھی آپ متاثر کریں. دیکھیں تو اس کے لیے ملک صاحب بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سیاسی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو خان کی جو سیاسی ٹیم تھی اس ساری ٹیم کو تو جیلوں میں قید کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو قید ہے، جو باہر ہیں ان کو تو سینس ہونی چاہیے. ان کو ملاقات کی رسائی نہیں ہے. جتنی دیر تک ملاقات کی رسائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا، باہر بیٹھے کیسے وہ خان کو قائل کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی ملاقات کی رسائی ہو، اس کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. ملاقات تو ابھی کی بات ہے نا، 2-3 ماہ ہوئے، پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال آپ جو ہماری معیشت کی جو زبوں حلی ہے، کیا اس کے لیے صنعتوں کا ضروری نہیں ہے ہونا؟ جی بالکل صنعتوں کا ضروری، صنعت کاری ہو تو یہ ہمارے جو ہے برآمدات بڑھے، بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی پہ قابو. بالکل ضروری ہے. پچھلے 3-3.5 سال میں لاکھوں کی تعداد میں جو سرمایہ دار ہے وہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا کے انہوں نے اپنی سرمایہ داری کی ہے. جتنی ہماری ٹیکسٹائل تھی 90% ہماری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے چلنے کی بجائے. جو کسان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایک ڈیلی ویجز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مزدور کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایک دہاڑی دار کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں
کہ لوگوں کو مطلب ہے کہ بالکل کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور رہتی جو کسر ہے وہ یہ ہمارا پنجاب میں دیکھ لیں، رہتی کسر وہ پیرا فورس نے نکال دی ہے، لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا، 8 بجے دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پیرا فورس دیکھیں، جب کوئی نیا قانون آتا ہے نا تو جو لوگ عادی ہوتے ہیں نا، پہلے عادی ہو چکے ہیں کہ اپنی مرضی کرنی ہے، یہ ان کو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پیرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرا فورس 100% صحیح کر رہی ہے، اس میں بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ہے انہوں نے سسٹم کے اندر لے آئے ہیں، مثلا دیکھیں نا آپ ریڑیاں جو بے ترتیب ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتی تھی، لیکن اس سے پہلے ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کو الٹرنیٹ کوئی نہ کوئی آپ جگہ پرووائڈ کریں، کوئی نہ کوئی ان کو مارکیٹ پرووائڈ کریں، جتنی دیر تک ایک ہزاروں کی تعداد میں آپ ریڈیو کو کریش کر رہے ہیں، لیکن اس کے متبادل آپ نے لوگوں کو ایک مارکیٹ کی شکل میں دیا کیا ہے؟ لوگوں کا روزگار چھیننے نہیں، لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کریں، انڈسٹریوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں، ٹیکسٹائل کو بحال کرنے کی، ان تاجروں کو، ان مالکان کو آپ ٹیکسز میں ان کو ان کے کاروبار میں ریلیف دیں تاکہ سرمایہ دار آپ کے ملک میں آئے، سرمایہ داری کرے۔ سرمایہ کار جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے منافع کو دیکھتے ہیں، بے شک انہوں نے اپنا منافع دیکھنا، نظر آئے گا تو وہ آتے ہیں۔ بہرحال تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ویسے دیکھیں نا، یہ جو ایک امیج ہمارا جو بر کر سامنے آیا ہے، اور یہ جو باہر کے ملکوں کے اندر اور ایران امریکہ کے اندر جو ہماری موجودہ قیادت ہے، بالخصوص فیلڈ مارشل ہے، ہم ان کا بھی کیا کہتے ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ تو وہ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایران کے ساتھ ہماری تجارت ہوتی ہے، تیل گیس ہمیں سستے داموں میں مل جاتا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل جو اس سے جڑے ہوئے ہیں توانائی سے، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے کہ آپ کی جتنی بھی یہ کاوشیں ہیں، جتنی دیر تک آپ اپنے گھر کے اندر، آپ ملک کے اندر یہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے، اتنی دیر تک آپ کو باہر جتنا مرضی آپ امن کر لیں قائم، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ کی عوام ریاست کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑی ہوگی، اور وہ تبھی کھڑی ہوگی جب ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا ختم ہوگی، استحکام آئے گا، اور اس کے ساتھ پھر معاشی استحکام آئے گا، پھر عوام کو ایک ریلیف ملے گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، کہ بھئی یہ ہم آپ کو ٹیکسز میں، آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آنا چاہیے، ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے۔ مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ ٹیکس لوگ دے رہے ہیں، ہر غریب آدمی ہر چیز تو ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے نا، لیکن ٹیکسوں کا جو استعمال ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ وہ انہیں کیسے یقین دلایا جائے کہ یہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ آپ پر خرچ ہو رہے ہیں؟ تو اس کے جو حکومت ہے وہ بھی تو للو تللوں کی نظر کر رہی ہے نا، یہ ٹیکسوں کی جتنی کلیکشن ہوتی ہے، جتنے بھی یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جی بالکل، اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، وزیروں کے اخراجات کم کرنے چاہیے، جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو سرکاری پروٹوکول ہے، جو سرکاری مراحت ہے، جو ان کے پیٹرول ہے، جو بیرون ملک کی ٹکٹس ہیں، جو ویزے ہیں، جو فلائٹس ہیں، یہ جو ایک الگ سے اپنے جیٹ طیارے خریدے گئے، ان سارے اپنے اخراجات کو آپ کم کریں گے تو اس تب ہی جا کے آپ اپنی عوام کو ریلیف دے پائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ وزیروں کے، آپ کہیں کہ گورنمنٹ کے، آپ کہیں کہ باقی اشرافیہ کے اور بیوروکریسی کے، خاص طور پہ ان کے عیش و عشرت بھی برقرار رہے، ان کے مزے بھی، ان کے بچے بھی مزے لیتے رہے سرکاری گاڑیوں، سرکاری فیول کے اوپر، تو پھر عوام کو کچھ نہیں، غریب آدمی کو کچھ نہیں ملے گا۔ غریب آدمی ایسے ہی روئے گا جیسے وہ رو رہا ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے رو رہا ہے۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، اور اچھے دن
آتے ہیں زندگی میں، جہاں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں بہتری کی بھی توقع کی جاتی ہے۔ تو کم از کم میں مایوس نہیں ہوں، آپ بھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہے، اگر آج ہم کوئی مشکل وقت گزار رہے ہیں تو یقیناً وہ دن بھی آئیں گے جب ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، قانون کی بالادستی ہوگی، جمہوریت ہوگی، اور یہی لوگ ہوں گے، یہی حکمران ہوں گے، یہی سیاستدان ہوں گے، تو بہتری انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہاں قانون کی آپ نے بات کی ہے، قانون کی بالادستی ہوگی ہی بہتری تب ہاں جب قانون کی بالادستی ہوگی، ایک عام آدمی کے لیے، ایک امیر آدمی کے لیے، آئے جب گا، قانون ایک ہو جائے گا آئے گا وقت، تو آپ بالکل انشاءاللہ اس ملک کو جلد آئے گا، اس کے بغیر تو دوسرا بالکل کوئی اس ملک راستہ کو ہی قائد اعظم کا ملک آپ پائیں گے، دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کی جو گفتگو بڑی پرمغز رہی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے، تو اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔